چاہے کتاب پڑھنا ہو چاہے کتاب لکھنا ہو. تو چونکہ میرا تعلق دونوں طرح کتاب سے رہا ہے کہ ریٹائرمنٹ کے بعد تو اب میں کتابیں پڑھتا ہوں، پڑھاتا نہیں ہوں، لیکن میں نے کتابیں پڑھی اور کتابیں لکھی. تو اس وقت بھی جب کہ میں اپنی پنجابی شاعری پریزنٹ کرنا چاہتا ہوں، میں اردو زبان میں اس لیے گفتگو کر رہا کہ مجھے دو باتوں پہ بہت فخر ہے. ایک یہ کہ میں انسان ہوں، اور دوسرا یہ کہ میں ایک آزاد خطے میں رہنے والا انسان ہوں. یہ آزاد خطہ جسے پاکستان کہا جاتا ہے، چاہے جیسے حالات میں بھی آگے بڑھ رہا ہے، اس کی سلامتی اور اس کا استحکام اور اس کا استقرار، یہ تین ایسی حقیقتیں ہیں جو ہر پاکستانی کو پیش نظر رکھنی چاہیے. تو اس حوالے سے اردو زبان ہماری قومی زبان ٹھہرتی ہے، اور علاقائی زبان ظاہر ہے کہ ہر لکھنے والے کی مادری زبان ہے. تو جس طرح ایک احساس پایا جاتا ہے، اور اس سلسلے میں محققین نے اپنی آراء بھی دی ہیں کہ دنیا کے کسی خطے میں چلے جائیں جغرافیائی اعتبار سے، جہاں بھی آپ 12-15 کلومیٹر آگے بڑھیں گے تو آپ کو لہجے کا اور زبان کا فرق محسوس ہوگا. لیکن ایک زبان وہ ہوتی ہے جو اجتماعی صورت اختیار کر جاتی ہے. وہ لوکل زبانوں میں بھی ہے، علاقائی زبانوں میں اور قومی زبانوں میں. تو اس وجہ سے بعض ہمارے دوست انتہا پسندی کا ثبوت دیتے ہیں، لیکن ایسا نہیں ہونا چاہیے. بے شک میں پنجابی میں لکھتا ہوں، اردو میں لکھتا ہوں، تھوڑا بہت انگریزی میں بھی لکھتا ہوں. تو یہ میری تینوں صورتیں جو ہیں وہ اظہار کی صورتیں ہیں. میں اپنے دل کی بات بہت لوگوں تک پہنچانا چاہتا ہوں. یہ ہمارے سارے نظریات قائم اور دائم ہیں. وقتی طور پر یہ وجہ ہے کہ ادب تھوڑا سا پس منظر میں چلا گیا ہے. یہ فطری عمل نہیں ہے، اس لیے کہ جہاں اسٹیٹ کی سرپرستی حاصل ہوتی ہے زبانوں کو یا علم و ادب کو، وہاں صورتحال اور ہوتی ہے. تعلیم کی صورتیں مختلف ہوتی ہیں. یورپی ممالک میں ہر آنے والا یہ بتاتا ہے کہ باتھ روم سے ہٹ کے باقی جہاں کہیں بھی لوگ ہیں حرکت کرتے ہیں، وہ کتاب کو اپنے ساتھ رکھتے ہیں. اس لیے کہ وہ جو کہا جاتا ہے کہ نالج از پاور، تو ان لوگوں نے اس بات کو سمجھا ہے. ہمارے ساتھ بہت ساری سازشیں ہیں، ان سازشوں کے تحت ہمیں آگے نہیں نکلنے دیا جاتا، ہماری آنکھیں نہیں کھلنے دی جاتی. کتاب سے ہمارا تعلق توڑ دیا گیا ہے، لیکن یہ ہمیشہ کے لیے نہیں ہے. یہ میرا اپنا احساس بھی ہے اور میری آس بھی ہے کہ اللہ کرے کہ وہ وقت بہت جلد آئے جب ادب کے ساتھ لوگوں کی دلچسپی ایسی ہو جیسی ہماری دلچسپی اس وقت تھی جب فیض عبد الفیض میرا خیال ہے 1950 کے بعد کے عرصے میں پس دیوار زندہ تھے. ان کی کوئی نظم عبد الطیف میں، نقوش میں یا لہر النہار میں، لہر النہار تو خیر انہوں نے پرچہ خود بعد میں نکالا، لیکن اس طرح کے جو پرچے تھے ان میں آتی تھی. تو جتنے بھی اہل قلم اور اہل علم حضرات تھے وہ دور افتادہ جگہوں پر بھی ان رسالوں کا سواگت کرتے تھے، اور کسی کے ہاتھ اگر وہ رسالہ آ جاتا تھا تو وہ 20-20, 30-30, 50-50 لوگوں کے ہاتھوں میں پہنچتا تھا صرف اس نظم کو پڑھنے کے لیے. تو یہ صورت جو ہے نا ادب کے ساتھ، یہ روشنی، کہ وہ روشنی جو اہل ادب دیتے ہیں، اس روشنی پر جب تک کسی قوم کی نظر نہیں پڑتی اس وقت تک وہ قوم سیدھا راستہ اختیار نہیں کر سکتی. یہ بڑی روشن حقیقتیں ہیں. لیکن چونکہ اب یہ بات
میں ضروری سمجھتا تھا، تو اس لیے میں نے چند نکات کو سامنے لانے کی کوشش کی ہے۔ جہاں تک میری پنجابی شاعری کا تعلق ہے، اس کا پس منظر میں نے بہت سارے انٹرویوز میں دیا ہے، اور یہ ضروری نہیں کہ یہاں بھی میں وہ ساری وضاحت کروں یا وہ واقعات بیان کروں، لیکن ایک دو واقعات ہیں، اور اس حوالے سے میں نے اس زبان میں لکھنا شروع کیا جو میری مادری زبان تھی۔ اور میری ماں نے بھی چونکہ اس زبان میں شاعری کی، وہ گیتوں پر مشتمل تھی، یا ایک طویل ان کی نعت یا نظم تھی، اور وہ ایک انیشیٹو میرا اپنی جگہ پر تھا۔ اور دوسری صورت جو ہے وہ یہ ہے کہ اس زبان میں یعنی بعض ایسی خوبیاں ہیں جو اردو میں نہیں ہیں، اور بعض اردو میں ہیں جو پنجابی میں نہیں ہیں۔ جہاں تک پنجابی میں غزل لکھنے کا تعلق ہے، میں نے میرا خیال ہے 1963 میں وطن آبتے ہاتھ کے نام سے اپنا غزل کا مجموعہ چھاپا، مکمل کیا اور چھاپا، اور اسے اس وقت کے یعنی دوسرے اخبارات رسائل جو ہیں ان تک تو پتہ نہیں وہ پہنچا بھی یا نہیں، لیکن ایک دو انگریزی اخبارات تک پہنچا، تو اس میں میری بہت حوصلہ افزائی ہوئی۔ میرا خیال ہے اقبال جعفری، کرم حسین جعفری کے صاحبزادے تھے، مجھے اگر نام بھول نہیں رہا، تو جعفری صاحب میرے پرنسپل تھے، تو ان کا کہنا یہ تھا کہ ماجد صدیقی تم نے میرے بیٹے پر کیا جادو کر دیا ہے کہ وہ وطن آبتے ہاتھ کو اپنے سرہانے سے ہٹاتا نہیں ہے۔ تو وہ انگریزی اخبار پاکستان ٹائمز میں اس وقت تھے۔ پھر اس کے بعد زینو جو مرحوم صفتر بہت بڑی شخصیت گزرے ہیں صحافت کی دنیا میں اور ادب کی دنیا میں، اور انہوں نے اس پہ لکھا، تبصرہ لکھا، انہوں نے بھی یعنی مجھے ایک طرح سے حیرت ہوئی کہ ایسا کام میرے ہاتھوں کیسے ہو گیا۔ تو وہ غزل کی کتاب تھی، اور جدید غزل کی کتاب تھی، اور آئندہ بھی جب تاریخ صحیح معنوں میں لکھی جائے گی، اس لیے کہ اس وقت بھی لاہور والے محقق حضرات اور مورخ حضرات شمالی پنجاب کو نظر انداز کرتے ہیں، اور مجھے اس سلسلے میں میرا خیال ہے کافی حد تک نظر انداز کیا گیا ہے تاریخ لکھتے ہوئے بھی، کہ 1963 میں جو جدید غزل پنجابی غزل کا مجموعہ چھپتا ہے اس کا کہیں حوالہ نہیں ملتا۔ آپ بے شک اس وقت موجود تاریخیں اٹھا کے دیکھ لیں، کہیں کہیں نام آ جائے گا، اور وہ بھی بہت یعنی مبتدی حضرات کا جہاں ذکر کرتے ہیں وہاں ماجد صدیقی کا نام بھی آ جاتا ہے کہ یہ بھی غزل لکھتے ہیں۔ تو خیر یہ تو اپنی جگہ پر ایسی حقیقتیں ہیں کہ جن پر لوگ بعد میں بھی کام کرتے رہیں گے، لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس وقت میں نے پنجابی میں غزل لکھی، بعد میں اکا دکا غزلیں میں لکھتا رہا، میرے دو مجموعے بعد میں آئے، 3 سائز سہاگ، اچیچ اور حد اسمان، ان میں بھی غزلیں میری موجود ہیں، لیکن وطن آبتے ہاتھ مکمل غزلوں کا مجموعہ ہے۔ تو بعد میں بھی اب نیا جو میرا مجموعہ آنے والا ہے، ڈھلتی شام دا رخ، اس میں بھی کچھ غزلیں یقیناً موجود ہیں جو میں نے لکھی ہیں، لیکن اس کے مقابلے میں نے اردو میں بہت غزل لکھی ہے، میرے 6 بلکہ 8-9 مجموعے غزل پر مشتمل ہیں۔ تو میں یہ بات اس لیے کہنا چاہتا ہوں کہ پنجابی میں یعنی پنجابی زبان بہت وسیع ہے، بہت اس میں خوبیاں ہیں، بہت گہرائی ہے، اوریجنیلٹی ہے، اور بہت ساری یعنی صفات ہیں، لیکن چونکہ غزل کا ایک مزاج ہے، اور وہ مزاج مانوی اعتبار سے اختصار تو اردو پنجابی شاعری میں بہت کامیابی سے سمایا جا سکتا ہے، لیکن غزل چونکہ زبان کی رچنس چاہتی ہے، اور رچنس میں خاص طور پر قوافی اور ردیفیں اور یہ چیزیں، تو یہ چیزیں جو ہے نا پنجابی زبان میں اس طرح ساتھ نہیں دیتی جس طرح اردو میں دیتی ہیں۔ پھر کچھ اور باتیں بھی ہیں کہ یہاں مائیا ہے، بولی ہے۔ میں نے اپنا یہ جو میری مارچ اپریل میں کتاب چھپی ہے مرکب بقائے وطن، اس میں قطرے میں دجلہ ایک کتاب ہے، تو میں نے اردو میں بولیاں پہلی دفعہ متعارف کرائی ہیں۔ تو یہ بھی صنف جو ہے پنجابی کی صنف ہے، مائیا پنجابی کی صنف ہے۔ وہ اس طرح کے ڈھولے جو ہیں وہ بھی مختصر شاعری ہے۔ تو اختصار میں جو جان ہوتی ہے، یعنی کہتے ہیں کہ
بریوٹی از دی سول آف وٹ. تو وہ چیز تو موجود ہے پنجابی میں، لیکن غزل کے بارے میں یہ بات میں ضروری سمجھتا تھا کہ میں وضاحت کروں. اب بات آتی ہے اس اپنا نظم کی طرف. تو نظم ایک لائن کی نظم سے لے کے بہت طویل نظمیں بھی میری ہیں، اور وہ نظمیں میرے ان موضوعات کو کم چھوتی ہیں جو میں نے اردو میں اپنائے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ وہ موضوعات اس وقت میرے ذہن میں نہیں تھے، اس وقت بھی تھے، لیکن چونکہ کچھ واقعاتی، کچھ حسیاتی صورتیں ایسی تھیں کہ میں پنجابی شاعری جب بہت فلو تھا میری تخلیقی قوت میں، تو اس وقت جو کچھ لکھتا رہا وہ زمانہ تھوڑا سا ابتدا کے بعد کا زمانہ تھا. تو گویا میں 1973 میں یہاں آیا راولپنڈی میں، تو اس سے پہلے کی ساری شاعری میری پنجابی کی ہے. بعد میں پنجابی کی شاعری کم ہوتی گئی، اردو کی شاعری بڑھتی گئی. تو جو میری نظر میں وسعت آئی، مطالعے میں وسعت آئی، مشاہدات میں، واقعات کی پہچان میں فرق پڑا، تو یہ ساری صورتیں اردو میں آئی ہیں، پنجابی میں نہیں آئی ہیں. لیکن یہ کہ پنجابی زبان میں جو چھوٹی نظمیں میری ہیں، وہ چھوٹی نظمیں ہر طرح کے یعنی موضوع کو سامنے لاتی ہیں. ایک بات جو سارے لوگ جانتے ہیں کہ پنجابی زبان کو ایک بہت بڑا بینیفٹ یا فائدہ یہ پہنچا ہے کہ یہ مثنویات سے نکل کر یعنی بہت کم عرصے میں اس معراج تک پہنچ گیا، یعنی مانوی معراج تک اور اظہار کے پیرائے کے معراج تک بھی جو اردو کو حاصل تھا. اس لیے کہ اسے جو نئی سوچ اردو زبان میں میسر تھی، وہی نئی سوچ پنجابی زبان کو فوری طور پہ مل گئی. یہ یعنی آزادی کے کچھ عرصہ بعد سے اب تک. تو اس اعتبار سے میں سمجھتا ہوں کہ جب میں نے وہ شروع کر رکھی تھی پنجابی شاعری، تو ان دنوں کچھ معیارات تھے عجیب طرح کے. ایک معیار تھا کہ امروز میں چھپنا بہت بڑی بات تھی. تو امروز میں میری بہت چیزیں چھپیں، ظفر اقبال کے ساتھ، مرید نیازی کے ساتھ، اور جتنے پنجابی لکھنے والے ہیں، اچھے پنجابی لکھنے والے جو ہیں. تو وہ ہوتا تھا کہ پورے ایک بریکٹ میں 2 شاعر دے دیا کرتے تھے. پھر یہ کہ سویرا اردو کا پرچہ اس وقت نکلتا تھا، محمد سلیم الرحمان نکالتے تھے، وہ آج بھی نکلتا ہے. تو اس کا ایک اپنا معیار ہے، اس میں بھی چھپنا یعنی ایک باعث توقیر عمل سمجھا جاتا تھا. تو اس وقت پنجابی کی نظمیں، میری مختصر نظمیں اس وقت بھی چھپتی رہیں، سویرا میں بھی چھپیں، اور بھی کئی پرچے تھے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ معیار تو شاعر خود متعین نہیں کرتا، وقت متعین کرتا ہے، لیکن شاعر اول سے آخر تک جس طرح اپنی ایک مخصوص آواز رکھتا ہے، اسی طرح مخصوص سوچ رکھتا ہے، مخصوص زاویے رکھتا ہے دیکھنے کے، سوچنے کے، کہنے کے. تو وہ شروع سے ہی شاعر کے اندر ہوتے ہیں. وہ ریفائن بھی ہو سکتے ہیں، وہ مدھم بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن ان میں کوئی ایسا فرق نہیں تلاش کیا جا سکتا. تو اپروچ جو ہے وہ ابتدا ہی سے شاعر کی جتنی اس کی قد و قامت ہوتی ہے، اسی طرح کی اس کی اپروچ ہوتی ہے. تو مجھے اب تو خیر قواعد ساتھ نہیں دیتے ہیں، لیکن اگر کبھی مجھے فرصت ملے تو میں نے ایک سلسلہ شروع کیا تھا افسانوں کو نظموں میں ڈالنے کا، پنجابی نظموں میں. تو اس میں میری ایک نظم تھی اکھیاں دیکھ نہ سکیاں. تو یہ افسانے میں چاہتا اس وقت مجھ سے، یعنی میں اب سوچتا ہوں کہ مجھ سے غلطی ہوئی کہ اگر میں اس کو پوری کتاب بنا دیتا تو اس وقت میرے سامنے بے شمار واقعات تھے جنہیں میں نے اور نظموں میں قلم بند کیا. لیکن اگر اسی رینج میں، اسی سلسلے میں اسے میں پرو دیتا تو میرا خیال ہے کہ میرے لیے زیادہ باعث تسکین ہوتا. اور اب بھی میری خواہش ہے کہ اگر کبھی وقت ملے تو میں ایسا کروں گا، ایسی کوشش کروں گا کہ یہ اگر اب اس پیرائے میں تو نہیں، لیکن یہ ہے کہ کوئی ایک نظم ہو جس میں یہ سلسلہ آگے چلتا جائے. اور یہ نظم ہے یہ اکھیاں دیکھ نہ سکیاں. تو اس کے چند حصے جو میں چاہتا ہوں کہ میں آپ کو سناؤں.
हाँ वो ये नज़्म इस तरह शुरू होती है। पे हंजुआ रूप वटामदे अखियां विच खाब ख्याल, दिल बुकला बह बह मारदा लै फिक्रां वाली शाल। आसमाने लगियां नज़रां बन गईयां खिलरे जाल, मैनू दुख ने गूंगा जानिया ते मैं गल ना सकां खोल। पर दिल दियां सोचां तौलियां जिन्हां वर्के दिते फूल। ये चुप चुपीते बोल ने ये त्रिम त्रिम दिस दे कहा, ये 17 हंजुआं लिखियां ये हर्फ दुखां दे ता। झड़ झड़ के मेरी झोलियों पे नापन कुल जहान, हर दिल वाले नू रोक के पे लमी कहानी पान। ये लमी कहानी दर्द दी लो वेखो एक एक बाप, वर्के वर्के दे होठ चों पे बोले देस पंजाब। ये अखियां वेख न सकियां बीबो दे उड़दे रंग, जिदे देवर चुगली मार के ओदा जीवन कीता तंग। रे याद विचकारे तड़फदी जिदे दिल दी प्यार उमंग, इकबाल अयाना छोड़ के गई त्रोड़ उमरां दे संग। ये अखियां वेख न सकियां, ये अखियां वेख न सकियां जीरो दा लुटिया प्यार, जिस जग सारे चों लोड़िया एक मांका देसों पार। कारां ते मौजां माणियां पे लुटे ऐश बाजार, जिदी झोली सोना लिशकिया बाहां विच पे छणकार। जिदी पैरी मखमला विछियां गल मोतियां वाले हार, जिदे आल दवाले गोलियां ते सबना दी सिरदार। जिदे अख इशारे वेख के लग जांदे रहे दरबार, उस जो कुछ मूहों बोलिया तुलिया सोने दे तुल। ते नित नवियां महकां गोदियां ओदे जोबन वाले फुल। अज तीकन लोकी बैठ के पे एक दूजे नू कहन, वो चंगी ओदी भैन सी जिहड़ी बन गई ओढ़क नैण। गई 4 दिहाड़े रहण नू ते बन बैठी घर दी सैण, ते सा उस सौकण भैन दे बन गए जीरो दे बैण। ये अखियां वेख न सकियां, ये अखियां वेख न सकियां ताबो दी खिलरी झोल, जिदा एक एक अंग सी रेशमी जिदे बड़े सियाणे बोल। जिदे हाथे ठूठा प्यार दा पैरारा मंगे भीख, जिदे मुख ते दीवा सोचदा ते जिदे मथे भुखती लीक। ये अखियां वेख न सकियां, ये अखियां वेख न सकियां राजो दा टुटिया मान, जिदा मुखड़ा चांदी चाननी जिदा फुल कलियां दा हाण। जिदे बुल गुलाबी पत्तियां पे जग दे होश बुलाण, जिदी अख चों फुटियां नजरां पईयां नूरी जाल विछाण। गल्लां ते लाली कहर दी कोई रंग न सके पछाण, अबरू एक दूजियों खिच के दिल दिल दी खिच वधाण। कद जिवें अलंबा अगदा पिया जांदा वल आसमान, जो बदल काले सौण दे इंज जुल्फां लोड़े पान। बाबल दे बेड़े खेड़दी दुनिया तो अतन जान, किसे वल अख न खोलदी अलड़ मंदरौने पान। निकली सी गुइयों हसदी ते पै गई राह पुरा, तिरहा के पीले वैशियां ससी ततली दे सा। ये अखियां वेख न सकियां, ये अखियां वेख न सकियां वो अमरों लथी हूर, जिदी सोचां दे विच मस्तियां जिदी लोंदो नशियां चूर। जिदे पहरे देण जवानियां जिदी गोली सोच बहार, सिर अत खुशबोई मेंढियां जो काले पट दे तार। जिन्हों लब लब वेखे चाननी जिन्हों चुक चुक फिरदी वाह, जिहड़ी निम्मे हासे हस के ले चांदे रूप वटा। पाए दिलां विच कियामतां जिदा सोहना सुतवा कद, अमरों थल्ले ना उतरदे जिदे प्यारां वाले सद। ओ साहिबां मिर्जे खान दी मिर्जा न सकी लब, सी जिन्हां ते ओने उडना ओ खीवैं खोले खब। ये अखियां वेख न सकियां, ये अखियां वेख न सकियां नूरी दा जिवें लक, जिदी मोए पुत्र नू रोड़ के बुझ गई अख। वो खेतां चों वड चुगदी वो सिट्टे जोड़ ले आउंदी, वो तीला तीला जोड़ के उमरां दे पंध मुकामदी। जीवन दी डोरी खिचदी ते पग पग ठेडे खाउंदी, राह राह ते वैन आलपदी ते सावां नू तरीकां पाउंदी। एक दिन बूगे नू भीड़ के गई अपना आप मुका, दुख तायां दी तारीख विच एक वरका गई बधा। ये अखियां वेख न सकियां, ये अखियां वेख न सकियां शायर दे सखने हथ। गई नाल ही जिन्नू रोड़ के ओदे अंदरों वगदी रत,
ਜਿਸ ਜਗ ਦੇ ਰੋਗ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਲਈ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਤੁਖਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਦੇ ਨਾ ਸੋਚਾਂ ਸੁਝਦੀਆਂ, ਉਹਨੂੰ ਕਦੇ ਨਾ ਜੰਮਦੀ ਮਾਂ। ਉਹ ਕਦੇ ਨਾ ਅੱਖਰ ਸਿੱਖਦਾ, ਉਹ ਕਦੇ ਨਾ ਸਕਦਾ ਵੇਖ, ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਹਨੇਰੇ ਸਹਿਕਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਲੇਖ। ਉਹਦੀ ਅੱਖੀ ਨੂਰੀ ਚਾਨਣੇ, ਉਹਦੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਤਿੱਖੇ ਤੀਰ, ਉਸ ਟਿੱਲਾ ਟਿੱਲਾ ਝੋਕਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਲੱਭੀ ਨਾ ਆਪਣੀ ਹੀਰ। ਇਹ ਅੱਖੀਆਂ ਵੇਖ ਨਾ ਸਕੀਆਂ, ਇਹ ਅੱਖੀਆਂ ਵੇਖ ਨਾ ਸਕੀਆਂ ਸੋਚਾਂ ਦਾ ਜ਼ਹਿਰੀ ਧੂੰ। ਅੱਜ ਮਾਵਾਂ ਅੱਗ ਚਿੰਗਾਰੀਆਂ ਤੇ ਲੋਕੀ ਉੱਡਦੀ ਰੂੰ। ਅੱਜ ਪਿੰਡ ਪਿੰਡ ਹੀਰੋਸ਼ੀਮੀਆਂ, ਨਾਗਾਸਾਕੀ ਹਰ ਸ਼ਹਿਰ। ਅੱਜ ਖਬਰਾਂ ਅੰਤ ਡਰਾਉਣੀਆਂ ਪਈਆਂ ਵਗਦੀਆਂ ਲਹਿਰੋ ਲਹਿਰ। ਜ਼ਿਮੀ ਤੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਆਮਤਾਂ ਪਈਆਂ ਵੱਲ ਅਸਮਾਨਾਂ ਜਾਨ। ਅੱਜ ਕੱਖੋਂ ਹੌਲੇ ਤੁਲਦੇ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਇਨਸਾਨ। ਗਰਮਾਇਆ ਚੰਨ ਮੁਸਾਫਰਾਂ, ਹਫਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਾਹ। ਆਪਣੀਆਂ ਅਣਖੋਂਦੀ ਸੋਚਦਾ ਦਿਲ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਤਰਾ। ये अखियां देख न सकी। तो ये वो नज़्म है जिसके कुछ हिस्से मैंने आपको सुनाए हैं। तो मेरा ख्याल है कि इस अंदाज का सिलसिला पंजाबी ज़ुबान में कम ही मिलता है। मुझे ये कहते हुए एक तरह की तस्कीन इसलिए होती है कि सही वक्त पर काफ़ी ऐसी चीज़ें हैं या काफ़ी ऐसे ख्यालात हैं जिन्हें मैंने पंजाबी शायरी में पेश करने की कोशिश की और जिन्हें और कई नशस्तों में आपके सामने पेश किया जाएगा। अलग सूरत है, उसकी एक वुसअत है और मुशाहिदे की वुसअत है, कर्ब की वुसअत है। तो वो कर्ब की वुसअत आपको भी वदीयत है, उसका अपना अंदाज़ है।